بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ختم نبوت کا مسئلہ پوری امت کا اجتماعی مسئلہ ہے، اور اس میں میں آپ کے سامنے ایک دلیل عرض کرتا ہوں جو بڑی سادہ دلیل ہے۔ ایک دفعہ میری ایک قادیانی سے ملاقات ہوئی تو اس نے ایک دلیل دی، کہنے لگے دیکھو کہ آپ روایت یہ بیان کرتے ہو کہ حشر کے دن 120 صفیں لوگوں کی ہوں گی جو سارے نبیوں کی امتیں ہیں، اور اس میں 80 صفیں حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، اور 40 صفیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے امتیں ہیں سب کی ہوں گی۔ تو 40 صفوں کے لیے 1,24,000 نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے، اور 80 صفوں کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، تو نبیوں کی ضرورت پڑے گی اس امت کے اندر، کیونکہ وہ سمجھائیں گے لوگوں کو۔ میں نے کہا بھی دیکھو، نبی کا مقصود اس دنیا کے اندر جو رسول تشریف لاتے ہیں، نبی آتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیں، ان کو راستہ دکھائیں، اللہ کا راستہ دکھائیں، اور جو ان پہ جو وحی نازل ہوتی ہے وہ ان کو سکھائیں، آخرت کا درد تڑپ پیدا کریں ان کے اندر۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اللہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے، اور وہ مسئلہ اس طرح حل کر دیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ہی حل کیا ہے۔ یہ جو امت ہے، امت مسلمہ ہے، یہ خیر الامم ہے، ساری امتوں کی سردار امت ہے، اور سردار نبی کی امت ہے۔ لہذا اللہ نے سرداری کی وجہ یہ بیان کی کہ فرمایا، میں نے کہا قرآن پڑھو، تم بھی قرآن پڑھتے ہو اور کہتے ہو ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، تو دیکھو تم سورہ آل عمران کی اس آیت کو پڑھو جس میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم سردار نبی کی سردار امت ہو۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، سادہ طریقے سے ترجمہ اس کا عرض کر رہا ہوں، تم سردار نبی کی سردار امت ہو۔ کیوں؟ تمہیں سرداری کیوں دی ہے؟ تمہیں سرداری ہم نے تمہارے نبی کی ختم نبوت کی برکت سے دی ہے۔ اور وہ کیوں؟ وہ یہ کہ فرمایا تمہارے نبی کا منصب یہ تھا کہ وہ سارے نبیوں کے امام ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ کے نبی لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم بھی سردار امت ہو، اور سرداری کی وجہ یہ بیان کی کہ اخرجت للناس، تمہیں مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، اور نفع کی آگے صورتیں بیان کی ہیں۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو معروف کی دعوت دیتے ہو، اچھائی کا حکم کرتے ہو، اچھائی کی طرف بلاتے ہو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہو۔ لہذا یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں سرداری اس لیے دی گئی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، تم حج کرتے ہو، تم زکوٰۃ دیتے ہو، یہ سرداری کی وجہ نہیں بیان کی گئی۔ یہ تو پہلی امتوں کے اندر بھی سلسلہ تھا۔ سرداری فرمایا تمہیں ختم نبوت کی برکت سے دی ہے، کہ فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرا حبیب تو خاتم النبیین ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تیری امت میں سے بھی کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس نبوت والے مسئلے کو حل اس طرح فرما دیا کہ فرمایا ہم نے تیرے ہر کلمہ گو جو تیرا امتی ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، فرمایا وہ نبی تو نہیں ہوگا لیکن نبیوں والا کام ہم نے اس کو دے دیا ہے، اس لیے کہ تو ختم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس سے دلیل نہیں تھی۔ میں نے کہا اس آیت کا ترجمہ پڑھو، اللہ نے نبوت کے مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ حضور کے بعد جو نبی آئے گا وہ مردود ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ مرتد ہے۔ اس لیے ہمیں منصب پہچاننا ہے کہ ہم اس لیے ہم کوشش کریں، کیونکہ
یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ اس طرح حل ہوگا جب ہم ہر امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضور کی ایک ایک بات کو آگے پہنچانے والا بنے گا، تو یہ مسئلہ حل شدہ ہے کہ دیکھو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے پہ یہ ضروری ہے، بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہارے پاس ایک بات بھی حضور کی طرف سے پہنچی ہے اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچی ہے تو کو آگے پہنچائیں ہم، تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ لوگ لچر قسم کے دلائل دے کے اور خام خواہ کی باتیں کر کے، کبھی تو کوئی امریکہ کے اندر نبی پیدا ہو جاتا ہے، کبھی ہندوستان میں نبی پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کہیں، تو اس لیے یہ مسئلہ اللہ نے قیامت تک کے لیے حل فرما دیا ہے کہ نہیں، تم سردار امت ہو، اور سرداری کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں نبیوں والا کام سونپ دیا گیا ہے، لہذا میرے حبیب کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، میرے حبیب کی امت نبی نہیں ہوگی لیکن نبیوں والا کام یہ کرے گی، اور نبیوں کا سلسلہ میں نے بند کر دیا، اور کوئی نبی آئے گا بھی، نیا نبی آنا کوئی نہیں ہے، پرانا نبی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بھی تو وہ بھی حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کے امتی بن کے آئیں گے، اور امتی ہونے کے ناطے حضور علیہ السلام کے اس دین کی تبلیغ فرمائیں گے۔ اس قادیانی کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں تھا کہ تم نبی کا مطلوب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سکھانا، لوگوں کو بتانا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، تو یہ تو مسئلہ اللہ نے حل کر دیا ہے، اس امت کا حل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے ہمیں اپنے اس منصب کو پہچاننا ہوگا، اپنے اس مقام کو پہچاننا ہوگا، اور عملی طور پہ ثابت کرنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔